محمد میرے دل میں ہے یاد محمد۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 رسولوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، رسول کا مطلب، رسول سے ہم تو مراد وہ رسول لیتے ہیں نا جو اللہ کا رسول ہوتا ہے، لیکن عربی میں رسول قاصد کو کہتے ہیں، جو کسی کی طرف سے کہیں گیا ہو، قاصد کو کہا جاتا ہے۔ 3 رسولوں کا، 3 قاصدوں کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اندر۔ وہ 3 قاصد کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے 2 حواری، 2 قاصدوں کو بھیجا ایک بستی میں، اس بستی کا نام تھا انطاکیہ۔ اس بستی میں آپ نے بھیجا تاکہ اس بستی کے لوگوں کو اسلام کی اور دین کی تعلیم دیں، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانے کی تعلیم دیں۔ آپ دونوں حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ اس بستی میں گئے۔ جب اس بستی میں گئے تو ان لوگوں کو تعلیم دی، اللہ کی وحدانیت کے متعلق بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ کوئی دلیل، کوئی کرامت، کوئی چیز ہو جس سے ہم تمہیں سچا مانیں۔ اصل میں جب یہ 2 حواری اس بستی میں گئے تھے انطاکیہ میں، تو ایک چرواہا ان کو نظر آیا۔ اس چرواہے کو سب سے پہلے انہوں نے دعوت دی، اور دعوت دی تو اس نے ان سے دلیل مانگی۔ تو کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے، ان کے حواری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں انہیں وہی کرامتیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، کہنے لگے ہم اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، اور برس کے مریضوں کو برس سے شفا دے دیتے ہیں۔ تو اس بوڑھے نے کہا کہ اچھا، اگر ایسا کرتے ہو تو چلو کچھ کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے ایک مردے کو زندہ کر دیا۔ اور بعض نے کہا کہ اس چرواہے کا ایک بیٹا تھا جو کافی سالوں سے بہت بیمار تھا اور کھڑا ہی نہیں ہو سکتا تھا، بستر پر تھا۔ یہ دونوں اس چرواہے کے ساتھ اس بیٹے کے پاس گئے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ وہ لا علاج مرض میں مبتلا تھا، لیکن وہ کھڑا ہو گیا۔ جب وہ کھڑا ہوا تو یہ بزرگ چرواہا بڑا خوش ہوا، اور یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی کہ 2 ایسے اللہ والے آئے ہیں جو دعا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے، مریض پر ہاتھ پھیرتے ہیں، مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات کہی، یہ بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچی، اور بادشاہ کے پاس جب یہ بات گئی، بادشاہ نے کہا ان دونوں کو میرے پاس بلاؤ، کون ہیں جو نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ دونوں بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ سے آ کر پھر انہوں نے دین کی وہی بات پیش کی جو چرواہے کو پیش کی تھی۔ تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ بادشاہ نے ان کو نکال دیا۔ یہ گئے تو ان کے پیچھے شہر کے لوگ پڑ گئے، ان کے پیچھے پڑے، اور راستے میں پکڑ کے انہیں بہت مارا، اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا، اور پھر انہیں حکام کے حوالے کر دیا، لوگوں کے حوالے کر دیا، جیل ہو گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید نے سورہ یاسین کے اندر اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور ان سے شہر والوں کی نشانیاں بیان کرو۔ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس فرستادہ آئے، رسول آئے، قاصد آئے، 2 قاصد آئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کے پاس 2 قاصد بھیجے، فَكَذَّبُوهُمَا، تو شہر والوں نے انہیں جھٹلا دیا، انہیں مارا پیٹا، لہو لہان کیا۔ دیندار لوگوں پر تکلیفیں آتی رہتی ہیں، اتنا لہو لہان کیا، اور پھر اس کے بعد جیل میں ڈال دیا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص مشیر تھے، اور آپ کے خاص قاصد تھے، آپ کے خاص حواری تھے حضرت شمون۔ آپ نے حضرت شمون کو روانہ کیا کہ جاؤ اس شہر میں جا کے ان لوگوں کی خبر لے کر آؤ۔ تو آپ اس طریقے سے آئے کہ پہلے آپ بادشاہ کے پاس آئے، اور بادشاہ سے اس طرح ملاقات کی کہ بادشاہ آپ سے مانوس ہو گیا، اور بادشاہ کے خاص مقرب درباریوں میں شامل ہو گئے، اور بادشاہ کے جو درباری تھے ان کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھا کہ بادشاہ کے درباری بھی حضرت شمون سے مانوس ہو گئے، لگتا ایسا تھا کہ یہ انہی میں سے کوئی ہیں۔ اس طریقے سے آپ نے معاملات کی بصیرت کے ساتھ۔ پھر ایک دن جب آپ کو موقع لگا، آپ نے بادشاہ سے کہا کہ سنا ہے میں نے کہ آپ کے شہر میں 2 بے گناہ قیدی ہیں، کسی وقت کے قید ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا ہاں 2 قیدی تو ہیں، نیا دین لے کر آئے تھے، پتہ نہیں کیا بات کر رہے تھے۔ حضرت شمون نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، ان کو بلا کے پوچھیں تو صحیح کیا کہہ رہے تھے، پتہ نہیں آپ نے ان کی بات صحیح سے سنی بھی تھی کہ نہیں۔
بادشاہ کے کیونکہ مقربین میں شامل تھے، بادشاہ بات ٹال نہیں سکتا تھا حضرت شمعون کی. اس نے کہا ہاں بلا لیجیے. بادشاہ نے بلایا، یہ دونوں آئے، اور آنے کے بعد ان دونوں نے پھر وہی بات کی جو جیل میں جانے سے پہلے کی تھی، اسی طرح دین پیش کیا. ان کے پائے استقامت میں تزلزل نہیں آیا، قدم متزلزل نہیں ہوئے ان کے، اسی طریقے سے وہی بات پیش کی جو پہلے پیش کی تھی کہ اللہ ایک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لاؤ، اللہ کو مان لو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ کے سوا اور بھی تمہارے کوئی خدا ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے سوا کوئی خدا ہے ہی نہیں. اچھا، تو بادشاہ نے کہا پھر کوئی نشانی، کوئی دلیل تمہارے پاس ہو؟ حضرت شمعون بھی موجود تھے. انہوں نے کہا نشانی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم مردے زندہ کر دیتے ہیں، اندھوں کو بینا کر دیتے ہیں، برس کے مریضوں کو شفا دے دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو بادشاہ کے قریب ایک لڑکا تھا جس کی پیشانی، مفسرین نے لکھا اس کی پیشانی اور اس کے رخسار بالکل سیدھے تھے، یعنی آنکھوں کے حلقے بھی نہیں تھے، آنکھوں کے حلقے بھی نہیں تھے، سوراخ ہی نہیں تھے. ایک تو ہوتا ہے نا وہ جس کی آنکھیں ہوں اور بینائی نہ ہو، ان کی آنکھیں ہی سرے سے نہیں تھیں. انہوں نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھایا تو اس کی آنکھوں کے حلقے بھی بن چکے تھے. پھر اس کے بعد حلقے تو بنے تھے، آنکھیں نہیں آئی تھیں. انہوں نے مٹی کے 2 ڈیلے اٹھائے، اس کی آنکھ بنائی اور اس کی آنکھ میں لگائی، ہاتھ ہٹایا، کہا دیکھ سکتے؟ اس نے کہا سب کچھ نظر آ رہا ہے. ایسے نابیناؤں کو بینا کر دیا. بادشاہ بڑا حیران ہوا. پھر بادشاہ نے کہا تم تو زندہ بھی کرنے کا کہہ رہے تھے مردوں سے. انہوں نے کہا ہاں ہم زندہ بھی کر دیتے ہیں. تو 2 روایات ہیں. بادشاہ کی بیٹی کچھ دن پہلے مری تھی، تو بادشاہ نے کہا میری بیٹی مر چکی ہے، اگر اس کو زندہ کر سکتے ہو تو زندہ کر دو. یہ اس کی قبر پر آئے، قبر پہ آ کے دعا کی تو قبر پھٹی اور وہ قبر سے نکل کے کھڑی ہو گئی بادشاہ کی بیٹی. اور دوسری روایت یہ ہے کہ بادشاہ کی رعایا میں سے کسی نوجوان کا انتقال ہوا تھا، اس کا باپ بہت دور تھا، اس کو وہاں سے میت میں آنے میں وقت لگ رہا تھا، 7 دن گزر چکے تھے، میت کے پاس سے بو آنا شروع ہو گئی تھی اور اس کا جسم زمین سے چپک گیا تھا. یہ اس میت کے پاس آئے، انہوں نے آ کے دعا کی تو وہ میت کھڑی ہو گئی. اور ان دونوں نے یا تو بادشاہ کی بیٹی کو زندہ کیا یا تو اس نوجوان کو زندہ کیا. دونوں مردوں نے زندہ ہو کر ایک ہی بات کہی، کیونکہ ان دونوں کی موت شرک پر ہی ہوئی تھی، تو ان دونوں نے زندہ ہو کر یہ بات کہی کہ ہم ابھی جہنم سے ہو کر آئے ہیں اور ہم تم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں ہیں، 2 نہیں، حضرت شمعون کی طرف بھی اشارہ کیا، یہ جو تینوں ہیں یہ بالکل سچے ہیں، ان پر ایمان لے آؤ ورنہ بہت برا ہو جائے گا، ورنہ بہت برا ہو جائے گا. اور انہوں نے وہ کلمہ پڑھا اور واپس سے ان کا انتقال ہو گیا ان دونوں کا. بادشاہ نے جب یہ دونوں چیزیں دیکھیں تو بڑا حیران ہوا. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، 2 کو تو جھٹلا دیا تھا تو ہم نے تیسرے کے ساتھ ان کی تاکید کی، تیسرے کے ساتھ ان کی تائید کی. 2 رسولوں کو جھٹلایا تھا، حضرت شمعون کو بھیج کر تائید کر دی ان کی. فَقَالُوا، تو تینوں نے کہا اِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. قَالُوا، ان لوگوں نے کیا کہا، مشرکوں نے، انہوں نے وہی بات کی جو آج کل لوگ کرتے ہیں، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، کہنے لگے تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم کیا کر سکتے ہو. وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم صاف جھوٹ بول رہے ہو. قالوا، وہ بولے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب خوب جانتا ہے بے شک ہم تمہاری طرف ہی بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے تو صاف صاف پہنچا دینا ہی ہے. ان اللہ والوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے، مانو تمہارا مسئلہ ہے، نہیں مانو تمہاری بات ہے، ہم نے اپنا کام کر دیا، پہنچا دی بات. اور نشانیاں بھی تمہیں دکھا دیں، کرامتیں بھی تمہیں دکھا دیں، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی تمہیں دکھا دیا. پھر بہرحال یہ دونوں کرامتیں دیکھ کر بادشاہ اور اس کے ساتھ کچھ ساتھی ایمان لے آئے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. اسی کے ساتھ سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کی گئی ہے. فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی، ان کے پیچھے ایک دیوار بنا دی اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا. مشرکوں کے بارے میں یہ کہا فہم لا یبصرون، انہیں کچھ نہیں سوچتا، کچھ نہیں نظر آتا. ہوا یہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو مخزوم کے کچھ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور ان قتل کا منصوبہ بنانے والوں میں ابو جہل بھی تھا، ولید بن مغیرہ بھی تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے.
انہوں نے سوچا اس وقت حضور کہاں ہوں گے، کہنے لگے اس وقت مسجد میں ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ ولید بن مغیرہ کو مسجد بھیجا کہ جاؤ حالت نماز میں ہوں گے اور اپنا برا ارادہ پورا کر کے آ جاؤ۔ ولید بن مغیرہ مسجد آیا تو اس نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو آ رہی ہے تلاوت کرنے کی، حضور نظر نہیں آ رہے۔ قرآن پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے، نماز کی نظر نہیں آ رہی۔ یہ دیکھتا رہا حضور ہیں کس طرح، واپس گیا باقیوں کو بلا کر لایا کہ آواز تو آ رہی ہے لیکن دکھ نہیں رہے۔ واپس بھی سب آئے، سب نے دیکھا حضور کی آواز آ رہی تھی، نظر نہیں آ رہے تھے۔ وہ کیوں نظر نہیں آ رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے کر حضور کے آگے پیچھے اوپر سے ایسی دیواریں بنا دی تھیں، آواز تو آتی تھی لیکن کافروں کو نظر نہیں آتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی کو ذکر فرمایا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے ایک دیوار بنا دی، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے ایک دیوار بنائی، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، انہیں اوپر سے بھی ڈھانک دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو یہ کافر حضور کو دیکھ نہیں سکتے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ اور پھر اس کے بعد جہاں سورہ یاسین شریف کا اختتام ہوتا ہے، جہاں سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے وہ بھی بہت مبارک مقام ہے، اور جہاں 23ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے وہ بھی بڑا مبارک مقام ہے۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ یہ آیت ایسی ہے کہ اگر کوئی انسان اس آیت کو پڑھے اور دل سے پڑھ کے دل کی آنکھوں کو کھول کر اس آیت کو پڑھنا شروع کرے تو اسے رب ذوالجلال کی محبت مل جائے گی۔ فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں، اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس کی عبادت نہیں کر رہا جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس کی بندگی نہیں کرتا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کے جانا ہے۔ عبادات کی لذتیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا۔ سجدوں کی لذتیں اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا فرماتا ہے۔ مسجدیں اب تو ویران ہیں نا، تراویح میں بھی آپ لوگوں کی حالت مسجدوں کی دیکھیں، ہماری مسجد میں تو پھر بھی لوگ ہوتے ہیں، دیگر مساجد میں آپ چلے جائیں ایسا ہی ہو گیا ہے جیسے رمضان سے پہلے تھا۔ روزے اب تو موسم بھی ٹھیک ہے لیکن لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، لوگ روزہ نہیں رکھ رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی وجہ، ہم بیمار ہیں، ہماری طبیعت خراب ہے، ہم بھوک برداشت نہیں کر سکتے، پیاس برداشت نہیں کر سکتے، کمزور ہو جاتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے بہانے ہیں۔ ان سارے بہانوں کا، ان سارے عذروں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں جواب دیا۔ حضور نے فرمایا سومو تصحو، حضور نے فرمایا روزہ رکھا کرو، خود ہی صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ صحت نہیں بنتی، بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، حضور نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو۔ لوگ روزے نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، قیام اللیل نہیں کر رہے، درود پاک نہیں پڑھ رہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے۔ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور جو اس کا ہو جاتا ہے، جو اس کی عبادتیں شروع کر دیتا ہے، جو اس کے مقام اور جو اس کی بارگاہ میں آنا شروع کر دیتا ہے، رب ذوالجلال اسے خود بخود بلند فرماتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار عراق کے اندر ہے۔ حضرت بشر حافی میخانے خانے سے نکلے تھے، میخانے خانے سے باہر نکلے، اپنے ہی رنگ میں تھے، چل رہے تھے، راستے میں اللہ تعالیٰ کا نام ایک کاغذ پر پڑا تھا، اپنی خیال میں کاغذ اٹھایا، چوما بلندی کی جگہ پر رکھ دیا، رکھا۔ خواب میں ایک فرشتہ آیا، ندا آئی غیب سے، حضرت بشر حافی کے دل کی دنیا بدل گئی۔ جو اس زمانے میں جو اولیاء تھے ان کو حکم ہو گیا کہ بشر حافی کا ادب اور احترام کیا کرو، تو کسی نے پوچھا کہ بشر حافی نے اچانک سے ایسا کیا کیا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اس نے میرا نام بلند کیا ہے، اب میں اس کا نام بلند کر دوں گا۔ اس نے میرا نام بلند کیا ہے، میں اس کا نام بلند کر دوں۔ اور کس طرح اللہ نے بشر حافی کا نام بلند کیا؟ حضرت بشر حافی کی جب توبہ ہوئی تھی اس وقت بشر حافی نے چپل نہیں پہنی تھی، کیونکہ میخانے خانے سے نکلے تھے نا، اپنے ہی رنگ میں تھے، پتہ نہیں تھا، ننگے پیر تھے، نکلے تھے۔ اس وقت یہ آپ نے کام کیا تھا، اسی لمحے آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ تو اس توبہ قبول ہونے والے لمحے میں کیونکہ چپل نہیں پہنی تھی تو اسی کی یاد میں پوری زندگی چپل نہیں پہنی آپ نے، کہ اس لمحے میں نے چپل نہیں پہنی تھی، اور پھر پوری زندگی چپل نہیں پہنی
تو پھر کیا ہوا؟ بغداد کی گلیوں کے اندر، چوراہوں پر، روڈوں پر اللہ تعالیٰ نے سارے جانوروں کو مسخر کر دیا تھا کہ کوئی گائے، کوئی جانور، کوئی بیل، کوئی بلی، کوئی کتا گوبر لید کچھ کرتا نہیں تھا، زمین ناپاک نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ حکم یہ تھا کہ میرا بشر ننگے پیر چلتا ہے، اس کے پیر ناپاک نہ ہو جائیں، اس کے پیر ناپاک نہ ہو جائیں۔ تو ایک بزرگ بغداد آئے، بغداد میں معلّہ بزرگ آئے، انہوں نے ایک کتے کو پیشاب کرتے ہوئے زمین پر دیکھا، تو کہنے لگے مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ آج بشر کا انتقال ہو گیا ہے۔ بشر کا گئے، گھر پر گئے، گھر جا کے پتہ لگا کچھ دیر پہلے ہی قفس عنصری سے روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنے پیاروں کا مان رکھتا ہے اور ان کا نام بلند و بالا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔